بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں آج میں ساتھ ہوں اپنے دوست جناب محمد عاصم بٹ کے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت کیا۔ آپ کا شکریہ جناب، آپ یاد کرتے ہیں۔ سوال سر جو ہے آج میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ زور دیتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ کس طرح کا ادب لکھا جانا چاہیے، ادب میں کیا چیز ہونی چاہیے، اس طرح کی باتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ کبھی دوسری طرف سے بھی ہو کر دیکھنا چاہیے کہ ادب میں کیا نہیں ہونا چاہیے، یعنی یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ادب اب نہیں چلے گا یا نہیں چل سکتا۔ تو کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ایک زمانے میں پہلے رہی ہوں اور اب آپ سمجھتے ہوں کہ اب کے ادب میں وہ جتنی بھی اچھی ہوں، جیسی بھی ہوں، اب وہ چلنے والی نہیں؟ تو یہ مختصر سا سوال ہے جی، بہت اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیں، ایک تو معیار ہوتا ہے کہ کیا چلے گا، جی اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے، جناب۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ناپنے کے لیے زیادہ جو مؤثر ہے نا کرائٹیریا، وہ یہ ہے کہ ہم یہ طے کریں کہ کیا نہیں چلے گا۔ ٹھیک، مثلاً آپ کبھی بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہاں، پرہیز بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے جی جو مرضی کھاؤ، ہاں لیکن یہ 4 چیزیں نہیں کھانی ہیں، ہاں ٹھیک، تو وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ ہاں مطلب جو چیزیں کم ہوں ان کی طرف ان کو گنا جاتا ہے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ باقی تو پھر جو مرضی آپ کریں۔ ٹھیک، تو کیا چیز چلے گی، یہ تو خیر اس پہ تو بہت لمبی ایک بحث بھی ہو سکتی ہے، بہت لمبی وہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں بات، ظاہر ہے کہ معاشرہ بات ادب کا تقاضا کیا ہے ہوتی بھی رہتی ہے، لیکن زیادہ واضح یہ ہوگا اس معاملہ اس طرح کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا چیز اب نہیں چلے گی۔ جناب۔ مثلاً میرے ذہن میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ میں میٹرک میں یا ایف اے میں ایک غزل تھی میر کی، وہ ہم نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا تھا اس کا، تو اس میں شعر تھا کہ جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کا ہے کو سوتا رہے گا۔ اچھا، اب یہ اس زمانے کے جو ایک جذباتی ماحول تھا یا ایک جو معیار تھا جذبات کا کے اظہار کا، اس حوالے سے تو بالکل ٹھیک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کا جو نوجوان ہے، جو اسکول میں ہے یا کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے، یا ایون جو پریکٹیکل لائف میں جو نئے لوگ ہیں، ان کے لیے جذبات کی یہ جو ایک سطح ہے، یہ جو اظہار ہے، وہ شاید اتنا مؤثر نہیں رہا۔ اس کو اب سستی جذباتیت کا نام دینا تو مناسب نہیں، لیکن بہرحال اسی ذیل میں آتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اب جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لوگ بہت زیادہ نہ صرف باخبر ہو گئے بلکہ جذباتی طور پر بھی وہ بہت پہلے کی نسبت بہت میچور ہو گئے، کیونکہ پریکٹیکل ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس دور میں آپ کو اگر ایسی اپنے جذبات کا جو ایسا اظہار ہے، وہ میرا خیال ہے کہ ادب میں یا شاعری میں یا نثر میں اس کا اب گنجائش اتنی نہیں رہی، یا اس کی میرا خیال ہے ٹھیک ہے آپ کی بات ظاہر ہے اس تناظر میں، لیکن یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس پیرائے میں وہ بات کی گئی ہے، ہاں یعنی وہ کیفیت تو اب بھی ہوگی، کیفیت تو ہوگی، ہاں، لیکن جس پیرائے میں وہ بیان کی گئی ہے وہ پیرایا عمومی طور پر معاشرے میں اس طرح سے موجود نہیں، پیرایا بدل جاتا ہے، ہاں، جذبات تو وہی رہتے ہیں، محبت کا جذبہ ہے، فراق کا جذبہ ہے، اس میں ایک ناکامی کا، ہاں نہیں، یہ جو گریا والا معاملہ ہے، یعنی گریا کا معاملہ یہ بھی ہے، وہ بھی اب بھی ہے، لیکن اس کے اظہار کے جو پیمانے ہیں وہ بدل گئے۔ تو مثلاً آپ دیکھیں کہ اب اور بھی بات ہے مثلاً یعنی وہ پہلے یعنی جب ہمارے بھی گھر تھے تو دیواریں جو ہیں وہ ہوتی تھیں یعنی مشترکہ، آدھے پیسے سمسایہ ڈالتا تھا، آدھے دے، تو ایک دیوار اٹھائی جاتی جس پہ دونوں چھت رکھ لیتے تھے، اور اس دیواروں سے ہم نے دیکھا ہے کہ آوازیں ادھر ادھر آیا جایا کرتی تھی، بعض ان دیواروں میں کھڑکیاں بھی ہوتی، ہاں جی، مجھے یاد ہے کہ ہمارے لاہور والے گھر میں ایک کھڑکی بھی تھی، ہاں، تو مطلب وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جب کہ ایک کمرہ جو ہے وہ کنکریٹ سے ایسا بنا ہوا ہے کہ ساتھ والا کمرہ اس کو آواز دیں تو پھر بھی نہیں جاتی، اور گھروں میں فاصلے ایسے ہیں۔ دیکھیں پرائیویسی جو اب ہے، پہلے کبھی اس پرائیویسی کے حوالے سے اتنی زیادہ حساسیت نہیں تھی، اب بہت زیادہ ہے۔ اب تو ایک بچہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنی پرائیویسی درکار ہے، تو پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جو شخص اکیلا رہتا ہے، تنہائی پسند ہے، تو وہ یا تو عاشق نامراد ہے، یا وہ کوئی بڑا ولی اللہ ہے کہ جو اکیلا پن
یا عشق حقیقی میں مبتلا ہے یا عشق مجازی میں، یا پھر وہ کوئی نا سفلی قسم کے علوم کا دل دادا ہے، ایسے دل دادا ہے، اور وہ کوئی جادو وغیرہ اس طرح کے معاملات میں ہے. تو ان تین کے علاوہ کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ نارمل آدمی کو اتنی تنہائی کی ضرورت بریکٹ میں آپ اس کو لے کے آئیں. بہت اچھا. تو آج بالکل الٹ ہو گیا اس کے. آج جو جس کے پاس پرائیویسی نہیں ہے تو وہ بچہ گھر میں بھی احتجاج کرتا ہے کہ جی مجھے اپنا الگ کمرہ دیں اور مجھے اپنی پرائیویسی دیں. تو اس تناظر میں جو آپ کے جو رویے ہیں زندگی کے بارے میں، جو آپ کے جذبات کے اظہار کے پیمانے ہیں، وہ سب کے سب بدل گئے. مثلاً آپ دیکھیں کہ عشق کا جذبہ ہے جو کہ بہت طاقتور ہے اور جو شاعری میں بہت کثرت سے استعمال ہوا، اور بڑی بنیادی جذبوں میں یہ ہے کہ جس کے اوپر پورا آپ کا ادب کھڑا ہوا ہے. آج اس عشق کے ساتھ جو آپ کا جو رویہ ہے وہ بہت مختلف ہے. مثلاً پہلے تھا کہ جس سے آپ کی محبت ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کی شادی نہیں ہوئی تو یہ مکمل فیلئر ہے. آج بالکل اس سے مختلف بات ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک محبت کے سفر میں ایک پڑاؤ ہے جو کہ ایک بہتر پڑاؤ ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو ٹھیک ہے، چلتا ہے. اب بہت ساری کہانیاں ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک کہانی پڑھی لاہور میں، تو خوشی رضوی صاحب اس کی سجاوٹ کر رہے تھے. تو وہ کہانی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو محبت کرنے والے دوبارہ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے شادی تو ہو گئی لیکن یہ تعلق تو قائم رہنا چاہیے. تو خوشیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 50 سال پہلے یہ کہانی لکھتا تو وہ ایسے نہیں لکھ سکتا. ہاں، مطلب یہ انجام اس کا نہیں، یہ نہیں سوچ سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا. تو یہ نئی سوچ کا ایک اس زمانے کی قدر نہیں ہے، قدر نہیں، ویلیوز ویلیو بدل. تو اب تقریباً یہ جو اس کو جذبات کا یہ جو ایک اظہار ہے اس رنگ کا، وہ رنگ اب نہیں چلے گا. مطلب بہت ساری باتیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا، اب یہ نہیں چلے گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ اب ذاتی سے زیادہ پروفیشنل ہیں. ٹھیک ہے. ایون آپ کے جو بہت قریبی تعلقات ہیں بہن بھائیوں کے یا ماں باپ کے، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پروفیشنلزم بہت زیادہ شامل ہے. مادیت کہیں گے، مادیت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا پریکٹیکل ایک اپروچ کہہ سکتے ہیں، کامن سینس اپروچ کہہ سکتے ہیں. پہلے کامن سینس کو، پریکٹیکل اپروچ کو اتنا زیادہ گھاس نہیں ڈالی جاتی تھی. یہ تھا ٹھیک ہے بھی اگر میرا آپ کے ساتھ کوئی جذباتی اس طرح کی پسندیدگی نہیں ہے تو باقی ساری باتیں جہنم میں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آج کل اب یہ نہیں کہا، کہتے ہیں جی وہ جو ایک پرانا ہی ایک ہے کہ بھی گلے لگنے سے جائیں لیکن ملنے سے نہ جائیں. تو یہ ایک پروفیشنل اپروچ تھی، پریکٹیکل اپروچ تھی. تو اب وہ جو رویہ ہے، یہ جو ایک بہت پریکٹیکل بیس رویہ ہے، وہ اسی کو اگر آپ انٹرٹین کریں گے، اسی کو اگر آپ سرو کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پہ جو لکھا گیا ادب ہے وہ قبول ہوگا. اور جو دوسرے رویے ہیں اس کو آپ جو آپ پڑھنے والے ہیں وہ خود بخود اس کو دوسرے کھاتے میں ڈال دیں گے جو کہ ایک اب نارمل رویے یا اس طرح کی کچھ ہے. اب وہ جو رویے ہیں جو کہ ادب میں کبھی قابل قبول تھے، نارمل تھے، آج وہ اب نارمل کے کھاتے میں آ رہے ہیں. جب ناصر کاظمی نے یہ کہا تھا کہ جدا ہوئے ہیں کئی لوگ ایک تم بھی صحیح، اب اتنی بات پہ کیا زندگی حرام کریں. ٹھیک. تو اس شعر کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت عجیب شعر ہے، یعنی اس وقت کے ماحول میں. بالکل ایسا کہ یہ اس کا رواج نہیں تھا کہ زندگی حرام کیوں کی جائے. بالکل اس وقت تو زندگی حرام کرنا ٹھیک سمجھا جاتا تھا. تو یہ وہ آج کی آواز تھی. اب ہاں وہ سن رہے تھے، ایسے وہ سن رہے تھے، اور اب ایسا ہو گیا اس کو اب اس طرح کا آپ کہیں تو یہ نارمل بات ہے، بلکہ یہی درست بات زیادہ لگتی ہے. اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے سادہ بیانیہ. آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ یہ نہیں کہ پہلے سے زیادہ دشوار ہے، پہلے بھی بڑی زندگی دشوار تھی، لیکن جو زندگی کا ایک فہم ہے عام انسان کا، ایون عام انسان کا بھی، ٹیکنیکل مائنڈز کی ہم بات نہیں کرتے، وہ بھی مختلف ہو گیا. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آپ کی جو آس پاس زندگی میں جو اور طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو گئے کہ آپ کا زندگی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کائنات کے ساتھ جو ایک فہم کا ایک تعلق تھا وہ بالکل بدل گیا. آج وہ جو ایک سادہ بیانیہ تھا وہ بھی نہیں چلے گا.
اچھی مثلاً بات یہ ہے۔ آپ ادب میں بہت سارے سوال آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں جن کو کہ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سادہ حقیقت پسندی، سادہ بیانیے کی بنیاد پر آپ نے بڑا ادب لکھا۔ بڑے بڑے ہمارے جو شاہکاریں ہیں، ادبی شاہکاریں، وہ اسی ذیل میں آتے ہیں۔ لیکن آج اس روایت میں آپ اگر کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ اسی طریقہ کار کو برت رہے ہیں تو وہ کوئی نہ تو کنٹریبیوشن مانی جائے گی، نہ اس کے ادبی حلقے میں کوئی قبولیت ہے، نہ اس کا کوئی جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو اس طرح قبول کرے گا۔ آج جو پڑھنے والا بھی ہے وہ بھی چیزوں کو ایک مختلف اینگل میں دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، اور وہ آپ سے توقع کرتا ہے کہ آپ حقیقت کا ایک جو نیا فہم ہے اس کے تناظر میں کوئی بات کریں اور اس حوالے سے کوئی نئی بات ہمارے سامنے لے کے آئیں۔ مثلاً آپ یہ کہتے ہیں کہ چاند پر ایک گڑیا جو ہے وہ چرخہ کاٹ رہی ہے۔ اب یہ ایک آپ کا ایک تخیل ہے جو ایک زمانے میں جب آپ چاند پہ نہیں گئے تھے اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک بنجر اور بے آب و گیا ایک چھوٹا سیارہ ہے، تو تب تک تو یہ تخیل بہت افیکٹو تھا اور بڑا رنگین تھا اور بڑا آپ کے تخیل کو محمیز کرتا تھا۔ جناب لیکن آج اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ پڑھنے والا کہے گا یہ تو مجھے پتہ ہے، ہاں اس کو چھوڑو بات، ہاں اگلی بات پہ کرو۔ ایسے تو اب تخیل کی نہ جو آپ دیس کی کہانیاں سنا سکتے ہیں، نہ اس طرح نہیں سنا سکتے، ہاں کیونکہ سب کو سب کچھ پتا ہے۔ سفر نامہ جیسا آپ لکھتے ہیں، ایسے اب سفر نامہ میں اگر آپ لکھتے ہیں کہ میں ایفل ٹاور گیا تو وہاں میں نے چوتھی منزل پہ یہ دیکھا، پانچویں منزل پہ یہ دیکھا، تو وہ تو اب یوٹیوب میں اور وی لاگز میں بے تحاشا یہ انفارمیشن موجود ہے۔ تو جو پڑھنے والا وہ کہتا ہے نہیں، یہ نہیں، کوئی نئی بات کیجیے کوئی اور بات، اور اسی میں چاہے آپ کوئی نیا پہلو ایسا تلاش کیجیے جو کہ اب تک سامنے نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک۔ سادہ بیانیہ اب ادب میں نہیں چلے گی۔ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جو جدید زمانہ جو ہے وہ پڑھنے والے لکھنے والے سے تقاضا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ زبان کا برتاؤ ہے، آپ اگر بیٹھے ہیں پنجاب میں یا سندھ میں یا کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں تو وہاں کی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے مقامیت کی، تو مقامیت کو کسی زمانے میں رد بھی کیا گیا ایک خالص پن کے چکر میں، اور کسی زمانے میں کسی سیاسی پیچھے ایجنڈے کے ذریعے سے آپ نے مقامیت کو فروغ بھی دیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو آپ کا جو بیان ہے، آپ کا جو محاورہ ہے، آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو رویہ ہے چیزوں کے بارے میں، اگر وہ آپ کی مقامیت سے نہیں جڑا ہوا تو اس میں وہ راستہ نہیں آتا بالکل ٹھیک کہ وہ تاثیر پیدا ہو سکے۔ تاثیر پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنے اثر کی جو روح ہے، اثر کا جو ایک مزاج ہے، اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اور اس میں سادہ بیانیہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ ادب میں اتنے بڑھتے گئے کہ اب آپ جو نیا پڑھنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے میری جان چھڑائیں اور کوئی نئی بات کریں۔ نئی بات کرنے کا تقاضا اتنا زیادہ شدید ہے کہ اب لکھنے والے کے لیے چیلنج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلے کی نسبت۔ مثلا مجھے یاد آ رہا ہے موبی ڈک، تو میلول جو ایک ہمارے بہت بڑے ادیب ہیں، تو انہوں نے موبی ڈک میں وہ جو وہیل مچھلی کو شکار کرنے کے لیے تمام اوزاروں کے نام لکھے اور تمام جو طریقے ہیں وہ لکھے، پھر پورے سفر کا حال لکھا۔ تو وہ اتنا انفارمیٹیو تھا کہ وہ ایک ایسا شخص جو سارے عمل سے آگاہ نہیں ہے، جو کہ آگاہ نہیں تھے، جو کہ ملاح تھے وہی آگاہ ہوتے تھے، اس کے لیے وہ بہت بڑی ایک فیسینیٹنگ ہے۔ تو اس ناول کی ویسے تو اور بہت بڑی خوبی ہے، بڑا ناول ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی خوبی جو تھی وہ یہی تھی کہ اس میں اس پوری زندگی کو، جو ملاح کی زندگی ہے جو کہ شکار کر رہا ہے مچھلیوں کا، وہ خاص طرح کے ملاح ہوتے تھے، وہ خاص طرح کے جہاز ہوتے تھے جو صرف بحیل مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس زندگی کو انہوں نے پینٹ کر دیا۔ آج اس ساری انفارمیشن کی وہ ہم کہتے ہیں یہ گوگلائی انفارمیشن، گوگلائی انفارمیشن کی آج ادب میں کوئی گنجائش نہیں، وہ نہیں چلے گی۔ بالکل ٹھیک۔ گوگلائی ادب کے صرف معلومات جو ہے، صرف معلومات کی فراہمی جو ہے وہ ایک زمانے میں ادب کی یہ بڑی پہچان تھی، لیکن اب نہیں۔ جو پی ایچ ڈی کرتے تھے وہ میٹر جمع کرنے کے لیے
10 سال لگاتے تھے. ہاں. وہ کہاں کہاں جا کے وہ میٹر لے کے آتے تھے, اور اسی کو بہت بڑی دریافت سمجھا جاتا تھا. اور پھر وہ لکھنا تو بڑا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا, وہ تو بیٹھ کے 6 مہینے میں لکھ لیتے تھے. لیکن آج وہ بالکل ہی مائنس ہو گئے. اتنے زیادہ فورمز ہیں آپ کے پاس, اتنا زیادہ گلوبلی آپ اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہو گئے آرکائیو کے حوالے سے بھی اور ویسے آپسی کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی, کہ اب یہ انفارمیشن گیدر کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو آپ سے تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ اس انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ نے جو ایک تجزیہ کیا وہ کیا ہے, جو آپ نے ایک بات نہیں نکالی ہے وہ کیا ہے. تو وہ جو انفارمیشن ہے گوگلائی انفارمیشن وہ نہیں چلے گی. تو اس طرح اور بھی بہت سی باتیں جو ہم تو آپ نے مطلب بہت اچھا اس کو یعنی کھول دی بات. اب ظاہر ہے ہر ایک چیز کو گنوانا تو ضروری نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ کہا کہ موضوع, رویہ, اسلوب, اظہار کا پیمانہ, مطلب یہ سب ایسی چیزیں ہیں, زبان, معلومات, یہ ساری ایسی ہیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گی جیسے اس سے پہلے تھی. خواہ اس میں آپ کتنی ہی چمک پیدا کر لیں, خواہ کتنا ہی اس میں اینگل لے آئیں, جو مرضی کر لیں, لیکن یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نئے ادب میں اب چلنے والے نہیں ہیں. یہ تو ہے نا اصل کی بات. ایک خود آپ کی ادبی روایت بھی ہوتی ہے, اس روایت میں بھی بہت سارے, مثلا دیکھیں نا آپ نے محاورے ہیں, اردو کے محاورے ہیں, اردو کو روز مرہ ہے, اب اتنا برت لیا گیا کہ اب وہ تقاضا, اب وہ جو ایک جو عام جو ہم استعمال کرتے ہیں محاورے, کہ وہ کیا بلی کا وہ بیدارستہ کی بلی کے باگو چھکا ٹوٹا, یہ منہ اور مسور کی دال, مطلب اس طرح کے محاورے اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ دقیانوسیت کے پیمانے میں وہ آپ کی علمیت نہیں ہوگی. بالکل صحیح. سو زبان بھی آپ کو اب وہ برتنی پڑے گی اس میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کہ جو کہ پڑھنے والے کی جا کے اس کی روح کو, اس کے دل کو چھو لے. ایسا بھی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یعنی یہ چونکہ ہمارے عمومی محاورے نہیں ہیں, ہمارے ہاں یہ محاورے استعمال نہیں کیے, ہمیں تو ادب میں ہی لکھے ہوئے ملتے ہیں, وہیں پہ ہم نے پڑھے, وہیں سے ہمیں یاد ہے اور وہیں سے لکھ لیے, تو یہ بات بھی نہیں چلے گی. ہاں, تو مقامی محاورے تو اور ہے. مثلاً اگلے دنوں میں نے دیکھا حسین مجروح صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے, کہ اداریہ لکھا, تو مطلب کہ حکومت کے کسی اقدام پر انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام تو شلجموں سے مٹی جھاڑنے کے مترادف ہے. اب یہ جو ہے یعنی کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, یہ اب پنجابی کا محاورہ ہے, انہوں نے اس کو اردو میں استعمال کر دیا. اب وہ کمیونیکیٹو ہے اور نیا بھی ہے, تو اچھا ہے کہ آپ نے اپنی مٹی کا محاورہ جو ہے, اپنی زبان کا محاورہ جو ہے اس کو اردو میں داخل کر دیا ہے. اب اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ زیادہ ہے. مثلا میں نے لکھا ہے کہ ان کے سر ملے ہوئے تھے آپس میں. اب یہ ایک بالکل کامن سا معاملہ ہے, تو میں نے اس میں ناول میں لکھ دیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ جب مسودہ بھیجا اس کو اجمل روان کو, تو اس میں نشان لگایا اس کا مطلب کیا ہے. تو لیکن جب میں نے بتایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلنے دیں. اس طرح وہ بے شمار مسئلہ, لیکن ہمارے لیے یہ عام بات ہے, ہماری ملتا ہے. لیکن اردو میں جو ہماری ایک جو فصیح جو اردو مانی جاتی ہے اس کا یہ حصہ نہیں. تو اس فصاحت کے پیمانے بدل گئے. اب فصاحت سے مراد اب وہ نہیں ہے کہ جو آپ نے نصاب میں پڑھی, جو آپ کلاسک میں پڑھتے ہیں اردو, نہیں. جو آپ کے آس پاس جو زبان بولی جاتی ہے اس کو آپ کس طریقے سے اپنے زبان کا, اپنے ادبی اظہار کا حصہ بنائے, یہ تقاضا ہے آج کل. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے اور جو باتیں ہم نے کی کہ آپ کا جو جذباتی اظہار ہے, جو رویے ہیں, وہ سب کے سب آپ کے اس جو آپ کی ایک تربیت ہے اس سے ہٹ کے آپ کو ایک اس تربیت کو برے کار لا کے آپ کو نئی راہیں تلاش کرنی پڑیں گی. اور میرا خیال ہے کہ آج کا ادیب جو ہے وہ آج سے 50 سال کے سے پہلے جو ادیب تھا اس کی نسبت زیادہ مشکل میں ہے, اس کو زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے. تو اب ایون منٹو اگر آ جائیں تو وہی کہانیاں جہاں پہ لکھیں, وہی نیا قانون لکھے, وہی حتک لکھے, لیکن وہ کبھی بھی اس پرائے میں نہیں لکھے گا جس پرائے میں اس نے لکھی, اور وہ جو ہمارے کلاسک کا بڑا حصہ مانا یعنی ان کا جو اسلوب ہے وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے نیا تھا. اب جو ہے وہ اس سے بھی نیا جو ہے اس کو رد کر دیں گے اپنے زمانے کے اعتبار سے. منٹو جو تھا وہ تو ماڈرن آدمی تھا, اور وہ زمانے میں اسے کہا جاتا تھا کہ یہ جرنلسٹک زبان لکھتا ہے. آج وہ ہمارے لیے ادبی معیار بن جاتی ہے اس کی زبان. تو وہ آج جب زبان لکھے گا تو وہ یقیناً اس کو بالکل بدل دے گا, اور بالکل اس کا جو ایک اس کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو بھی بالکل بدل دے گا, اور جو سادہ ایک بیانیہ ہے اس سے تو بالکل انکار کر دے گا. اور نیا جو لکھنے والا ہے وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا اگر وہ
اس سادہ بیانیے میں کچھ نیا تڑکا نہ لگائیں، کوئی نئی چیز نہ لے کے آئیں، تو نئی بات نہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن کیا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے ان چیزوں کو بھی گنوا دیا، تو میرا خیال ہے کہ نیا لکھنے والا جو ہے تو یہ جو آواز ہے یہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، یعنی تو لہٰذا اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ادب میں اب کیا نہیں چلے کیا گا۔ نہیں چلے گا۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ اب کچھ انہوں نے کچھ سنا بھی عاصم بٹ صاحب سے، کچھ ان کو اس سے کے علاوہ بھی سوجھ گیا ہوگا کہ اب ادب میں کیا کیا نہیں چلے گا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں۔